قسط نمبر 81 دوستو، شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، امی کی چاہت میں ایک ایک دن کیسے گزر رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ بات سچ ہے یہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امی دن بدن نکھرتی جا رہی ہے اور زیادہ خوبصورت ہوگی جا رہی ہے۔ شاید بسکٹ والے بابا جی کے ساتھ رنگ رلیاں کرنے کے بعد میری امی اور نکھرتی جا رہی ہیں۔ میڈم، میں بھی اپنی امی کے ساتھ یہ سب کروں گا، کسی بازاروں عورت کی طرح اسے۔ عمیر کی بات سن کر میں نے ہنس کر کہا، بقول سائمہ چودھری کے ہو سکتا ہے کچھ کسی تمہاری امی کو بھی پسند آئے۔ خیر، ابھی میں فون رکھتی ہوں، کل ملتے ہیں 11 بجے، اوکے بائے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے فون اٹھا کر ارشاد مستری کو کال کر کے کل کا سارا پروگرام ڈسکس کرنے کے بعد فون بند کر کے ڈنر بنانے لگی۔ میں نے ڈنر بنا کر کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ حیدر بیٹا پیچھے سے آ کر شرارتیں کرنے لگا۔ پھر میرے کان میں سرگوشی میں بولا، آئے لو یوں۔ امی، میں نے بھی مڑ کر کہا، سے لو یو ٹو بیٹا۔ اس کے بعد ہم دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے میں مگن ہو گئے۔ پھر ہم بیڈ روم میں آ گئے۔ ہم مستی میں مصروف تھے کہ تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ اس نے بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا تو پتہ نہیں کس کی کال تھی۔ سن کر اس نے کہا، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، بیٹا کس کی کال تھی؟ پھر کون آ رہا ہے؟ میری بات سن کر حیدر بیٹے نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امی کرکٹ میچ کے دوران 2 کالے حبشی میرے دوست بنے تھے، میں نے انہیں ہی بلایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ 2 میرے سامنے آپ کو۔ حیدر بیٹے کی آواز میں اپنی ماں کے لیے 2 غیر مردوں کے ساتھ یہ کارنامہ کروانے کی اتنی چاہت تھی کہ شرم کے مارے میرا چہرہ لال سرخ پڑ گیا۔ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حیدر بیٹے کے سامنے پہلے بھی غیر مردوں سے کالا منہ کر چکی ہوں، لیکن اس طرح 2 کالے اور ان سے حیدر بیٹے کے سامنے مجھے بہت شرمناک سا لگ رہا تھا۔ اب میں انگلش فلموں والی کوئی سٹار تو تھی ہی نہیں کہ ان دونوں کے ساتھ عین وقت جھیل سکوں، لیکن حیدر بیٹے کی یہ چاہت تھی اور میں اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے شرم محسوس ہونے کے باوجود خاموش رہی تھی۔ تبھی فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ میں سمجھ گئی وہی کالے آئے ہوں گے، اور حیدر بیٹا جلدی سے بیڈ روم سے نکل کر باہر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ غیر ملکی کالے لمبے تڑدنگے تقریباً 7 فٹ کے مرد تھے۔ میرے بیڈ روم میں آ کر وہ کالے میرے بیڈ کے پاس کھڑے ہو گئے اور میں نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ پھر حیدر بیٹا چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا اور بیڈ پر چڑھ کر مجھے پردوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ حیدر بیٹے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس کی کون سی تسکین پوری ہو رہی تھی، اپنی سگی ماں کو 2 غیر ملکی غیر مردوں کے سامنے پردہ کر کے۔ وہ دونوں مجھے چمکتی بھوکی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ حیدر بیٹے نے داد طلب نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک کالا بولا، ہو واو باڈی، یور مام از سپر بیوٹیفل، واٹ اے فگر مین۔ واہ دوست، تمہاری امی تو بہت خوبصورت ہے، اس کا وجود قیامت ہے۔ پھر دوسرا کالا بھی بولا، یور مام از کوکنگ۔ میرے بارے میں یہ شرمناک باتیں سن کر حیدر بیٹے کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں اور وہ دونوں کالوں سے مخاطب ہو کر بولا، تھینکس فرینڈز، ناؤ پلیز پلے ود مائی مدر آل دا نائٹ ان فرنٹ آف می۔ شکریہ دوستوں، ساری رات میرے ماں کے ساتھ کھیلو، کہہ کر حیدر بیٹا بیڈ روم میں پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ دونوں مجھے خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے تیاری پکڑنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شہناز، آج تیرا کچومر نکلنے والا ہے۔ دونوں کالے بیڈ پر چڑھ کر حیدر بیٹا کرسی پر بیٹھا منظر انجوائے کر رہا تھا، اپنی ساری ہمت اکٹھا کر کے، اور صرف اپنے بیٹے کی یہ فینٹسی پوری کرنے کے لیے میں ان دونوں کو جھیلتے رہی۔ پھر لیٹی لیٹی سو گئی۔ مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کب وہ لوگ واپس گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو رات کی توڑتا تابر کاروائی کے اثرات ابھی تک میرے وجود میں تھے، لیکن دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ بس اسی بات کی خوشی تھی۔ ویسے میں خود حیران تھی کہ میرے جیسی گھریلو شریف عورت نے کیسے کسی منجھی ہوئی سٹار کی طرح ان دونوں کالے سانڈوں کو ہینڈل کر لیا۔
شاید مسلسل کالا منہ کروا کر میرا تجربہ اب چکا تھا۔ واش روم سے فری ہو کر میں کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی تھی کہ سائمہ کی کال آ گئی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو حسب عادت گالی دیتے ہوئے بولی، شہناز، ٹائم دیکھ، کیا ہوا ہے؟ آج ہم نے جانا تھا، بسکٹ والے بابا والا ڈرامہ کرنا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 10:30 بج رہے تھے، یعنی میں رات اس قدر تھک کر ٹوٹ کر سوئی تھی کہ صبح میری آنکھ لیٹ کھلی اور مجھے ٹائم کا احساس بھی نہیں ہوا۔ سائمہ کو میں نے کہا، میری طرف آ جاؤ، میں بس چائے پی لوں، اس کے بعد نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور ابھی چائے ختم ہی کی تھی کہ سائمہ آ گئی۔ میں نے تیار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگایا، بس ہلکا سا تیار ہو کر عبایا پہن کے سائمہ کے ساتھ نکل پڑی۔ باہر نکلتے ہی رکشا مل گیا اور شکر ہے ہم 11 بجے سے پہلے ہی ارشاد مستری والے مکان ہمارے جعلی بسکٹ والے بابا کے آستانے پر پہنچ گئے۔ ارشاد اس گھر کے باہر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے اور جعلی آستانے والے کمرے میں جا کر لگے ہوئے خفیہ CCTV کیمروں میں جائزہ لیا۔ تبھی سائمہ کی نظر ایک کونے میں پڑی ہوئی پیالی کی طرف پڑی جس میں تیل سا تھا۔ وہ دیکھ کر سائمہ مستری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، او کنجریا، تیل سے بھری پیالی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس پر ارشاد مستری تھوڑا شرماتے ہوئے اپنے چوڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کھسیانے سے لہجے میں بولا، واہ جی، یہ میں نے رکھا ہے کسی کام کے لیے۔ یہ سن کر سائمہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، کس کام کے لیے رکھا ہے، حرام دادے؟ سائمہ کی مصنوعی ڈانٹ اور گالیاں سن کر ارشاد مستری خجل سا ہوتا ہوئے بولا، او جی، مالش نہیں کرنی اس کی مدد سے، آج میں نے عمیر کی امی کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر سائمہ اپنے منہ پر حیرت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ تو نے یہ دیکھا ہے؟ تیرا ارادہ کیا اس کے پیچھے؟ جیسے عرب شیخ نے فلم سٹار بابرہ شریف کی حالت کر دی تھی، اس بیچاری کو سنا 3 ٹانکے لگے تھے پیچھے۔ سائمہ کی بات سن کر ارشاد مستری چڑ کر بولا، کوئی ایسی گل بات بھی نہیں ہے جی، آپ کے ساتھ بھی تک پیچھے کیا ہے؟ آپ کون سا مر گئی تھی؟ اب میرا کام کرنا کوئی گوڈی کرنے والا خرپا بھی نہیں کہ ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دے، بس معمولی سی تکلیف ہوگی، عمیر کی امی کو شاید ہو بھی نہ۔ آپ تو ویسے ہی مجھے بدنام کر رہی ہیں، ابھی اتنا بھی خطرناک نہیں ہے میرا معصوم سا۔ ارشاد مستری کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ سائمہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھتے ہوئے بولی، ہائے، میں صدقے تیرے اس معصوم کے، کتنی خوش فہمیاں ہے تجھے حرامی۔ خیر، بے شک عمیر کی امی کے ساتھ مستی کر لینا پیچھے، لیکن احتیاط سے کرنا، جو بھی کرنا ہے آج کا کھیل نہ بگاڑنا۔ اس سے پہلے ارشاد مستری کوئی جواب دیتا ہمیں مکان کے باہر بائک کی آواز سنائی دی۔ دوستو، مزید دیکھیں قسط نمبر 82 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔